تو ایک طور سے میں میزبان بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جناب حضرت مولانا شہنواز صاحب کی واقعی جو محنتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو ان کا جوش، جذبہ اور لگن ہے، اسے ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص علم و فن کے میدان میں کام کر رہا ہے تو وہ میرے خیال سے اس دور میں سماج میں سب سے عظیم شخصیت اس کی ہے، کیونکہ یہ دور ارتداد کا ہے، یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور دیگر خرابیوں کا ہے۔ اس لیے اور جو قوم جس مجدھار میں پھنسی ہے وہاں سے نکالنے کا صرف ایک ہی آلہ ہے، ایک ہی کنجی ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تعلیم۔ تو جناب شہنواز صاحب جس انداز میں بھی جتنے لوگوں کو بھی، خاص طور خواتین کو، وہ تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، نئی نسلوں کے ذہنوں کی تربیت کر رہے ہیں، اسے سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، نکھار رہے ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک چراغ روشن کریں جس سے دنیا منور ہو۔ بہرحال ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ عام طور میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں تحت اللفظ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو جلسے ہوتے ہیں وہاں شہنشاہ ترنم کو بلایا جاتا ہے۔ جو دو تقریروں کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے یا آپ کی جو سماعتیں بوجھل ہو جاتی ہیں اسے وہ ہلکا کرتا ہے اور تمام لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ ہم سے جب شہنواز بھائی نے کہا کہ ہمیں یہاں آنا ہے تو ہم نے کہا میری وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ میرے پاس ترنم ہے، نہ اس انداز میں پڑھنے کا کوئی ملکہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ نے اس مدرسے کا ترانہ لکھا ہے اس لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ بہرحال کہیں کہیں دوستی ایسی ہوتی ہے جو تمام چیزیں ہار جانی پڑتی ہیں، تو آپ مجھے برداشت کر لیں 2-4 منٹ۔ میرے پاس ترنم میں پڑھنے کا تو کوئی معاملہ نہیں، میں تحت میں 2-4 شعر نعت کے پڑھوں گا اور ایک نظم تعلیم کے حوالے سے پڑھوں گا۔ اگر آپ دعاؤں سے نواز دیں گے تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی سماعتیں بہت بیدار اور بہت دانش مند دکھ رہی ہیں۔ میں تمام اساتذہ سے اجازت چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ ستم دیکھو، علم دیکھو، نہ غم دیکھو، نہ بم دیکھو۔ ستم دیکھو، علم دیکھو، نہ غم دیکھو، نہ بم دیکھو، خدا کی راہ میں نکلو تو بس اس کا کرم دیکھو۔ ستم دیکھو، علم دیکھو، نہ غم دیکھو، نہ بم دیکھو، خدا کی راہ میں نکلو تو بس اس کا کرم دیکھو۔ وضو کر کے درود پاک پڑھ کر نعت لکھو، پھر نگارش لفظ مصرع شعر کاغذ اور قلم دیکھو۔ بہت شکریہ۔ جب اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ کے بتاتے رہیں۔ ہاں، آپ کی ضیافت، آپ کی مہمان نوازی پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور جانی جائے گی اس کیمرے کے مادھیم سے۔ ستم دیکھو، علم دیکھو، نہ غم دیکھو، نہ بم دیکھو، خدا کی راہ میں نکلو تو بس اس کا کرم دیکھو۔ وضو کر کے درود پاک پڑھ کر نعت لکھو، پھر نگارش لفظ مصرع شعر کاغذ اور قلم دیکھو۔ نبی کی سنتوں پر گر تمہیں چلنے کی خواہش ہو تو ٹوٹے بکھرے رشتوں کو تم آپس میں ملا دینا۔ نبی کی سنتوں پر گر تمہیں چلنے کی خواہش ہو، نبی کی سنتوں پر گر تمہیں چلنے کی خواہش ہو تو ٹوٹے بکھرے رشتوں کو تم آپس میں ملا دینا۔ سکون کی نیند چاہو تو دوا ہرگز نہ تم لینا، پڑوسی ہو اگر بھوکا اسے کھانا کھلا دینا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نبی کی سنتوں پر گر تمہیں چلنے کی خواہش ہو تو ٹوٹے بکھرے رشتوں کو تم آپس میں ملا دینا۔ سکون کی نیند چاہو تو دوا ہرگز نہ تم لینا، پڑوسی ہو اگر بھوکا اسے کھانا کھلا دینا۔ اور بھارت کی سرزمین ہو کہ لندن کی سرزمین، بھارت کی سرزمین ہو کہ لندن کی سرزمین، سارے جہاں میں اونچا ہے جھنڈا رسول کا،
عاصم غلام احمد مرسل کی بات کیا، غیروں کے بھی لبوں پہ ہے چرچا رسول کا۔ اور 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں، دیکھیں کہ ستر پوشی صلہ رحمی کرے جو دوسروں سے ہم، ستر پوشی صلہ رحمی کرے جو دوسروں سے ہم، کسی کی کوئی رسوائی کہیں ہرگز نہیں ہوگی۔ ستر پوشی صلہ رحمی کرے جو دوسروں سے ہم، کسی کی کوئی رسوائی کبھی ہرگز نہیں ہوگی۔ جناب حضرت فاروق کا ہو عدل قائم دنیا میں، معاف کیجیے گا بول رہے ہیں۔ چلیے ایک نظم میں پیش کرتا ہوں تعلیم کے حوالے سے، سنیے گا کہ خرد مندو جگو خود بھی جگاؤ دنیا والوں کو۔ آج کے جو اس جلسے کا مقصد ہے، یہی کے حوالے سے میں نے یہ نظم لکھی ہے اور یہ ابھی ادھوری ہے، لیکن میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ خرد مندو جگو خود بھی جگاؤ دنیا والوں کو، مگر اس سر پھرے کی بات بھی تم غور سے سن لو۔ ہر مصرعے کو سنتے جائیے گا اور اپنے ذہن و دل میں اتارتے جائیے گا۔ خرد مندو جگو خود بھی جگاؤ دنیا والوں کو، مگر اس سر پھرے کی بات بھی تم غور سے سن لو۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی یوں نہیں پاتی، کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی یوں نہیں پاتی، بلندی کے منازل تک کبھی یوں ہی نہیں جاتی۔ جب علم و فن کے سانچے میں وہ خود کو ڈھال لیتی ہے تو جھولی میں بلندی کو پکڑ کر ڈال لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی یوں نہیں پاتی، بلندی کے منازل تک کبھی یوں ہی نہیں جاتی۔ جب علم و فن کے سانچے میں وہ خود کو ڈھال لیتی ہے تو جھولی میں بلندی کو پکڑ کر ڈال لیتی ہے۔ کبھی ایک دور تھا جس میں جہاں دیکھو وہاں تم تھے، کبھی ایک دور تھا، ماضی کو یاد کیجئے، کبھی ایک دور تھا جس میں جہاں دیکھو وہاں تم تھے، ادھر تم تھے ادھر تم تھے وہاں تم تھے یہاں تم تھے۔ کبھی ایک دور تھا جس میں جہاں دیکھو وہاں تم تھے، ادھر تم تھے ادھر تم تھے وہاں تم تھے یہاں تم تھے۔ ہر ایک میدان میں تعلیم سے آراستہ تھے تم، ہر ایک میدان میں تعلیم سے آراستہ تھے تم، ہر ایک فن کے تمہیں موجد ہر ایک کا واسطہ تھے تم، مگر تم خواب غفلت میں پڑے ہو ایک زمانے سے، تمہیں فرصت کہاں ملتی ہے باتیں بنانے سے۔ کبھی ایک دور تھا جس میں جہاں دیکھو وہاں تم تھے، ادھر تم تھے ادھر تم تھے وہاں تم تھے یہاں تم تھے۔ ہر ایک میدان میں تعلیم سے آراستہ تھے تم، ہر ایک فن کے تمہیں موجد ہر ایک کا واسطہ تھے تم، مگر تم خواب غفلت میں پڑے ہو ایک زمانے سے، تمہیں فرصت کہاں ملتی ہے اب باتیں بنانے سے۔ نکلنا ہے اندھیرے سے اگر تم کو تو یہ سن لو، نکلنا ہے اندھیرے سے اگر تم کو تو یہ سن لو، نئی نسلوں کو اب تعلیم سے تم خوب ہی جوڑو، پڑھو تم لفظ اقرا اور معانی اس کے سمجھو تم۔ سب سے پہلا پیغام جو ہمیں دیا گیا، پڑھو تم لفظ اقرا اور معانی اس کے سمجھو تم، کیا ہے فلسفہ اس کا مقاصد اس کے جانو تم۔ زمین و آسمان کو اور سمندر کو بدل ڈالو، زمین و آسمان کو اور سمندر کو بدل ڈالو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو مقدر کو بدل ڈالو۔ ستارے کہکشاں اور چاند سورج تک کے جانا ہے، ستارے کہکشاں اور چاند سورج تک کے جانا ہے، بناؤ ان کو لیڈر تم، انہیں دنیا چلانا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک آخری نظم پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ ایک نظم ہماری، اس کا عنوان ہے عورت۔ یہاں خاص کر لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام ہے، تو عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو میں نے اس نظم میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ صرف سن لیجئے گا، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ سنیے گا دوستو کہ بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے، بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے، کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے۔ بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے، جو بن جائے اگر ماں وہ تو پھر قدموں میں جنت ہے۔ تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو اعلیٰ ہے، ہماری بد نصیبی ہے ہوس کا وہ نوالا ہے۔ بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے، کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے۔ بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے، جو بن جائے اگر ماں وہ تو پھر قدموں میں جنت ہے۔ تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو اعلیٰ ہے، ہماری بد نصیبی ہے ہوس کا وہ نوالا ہے۔
میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو؟ میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو؟ تعصب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو؟ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا؟ سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا؟ سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا۔ نہ بڑھتی نسل پیغمبر، نہ بڑھتی نسل پیغمبر، یہ جگ سونا نظر آتا۔ خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا؟ نہ بڑھتی نسل پیغمبر، یہ جگ سونا نظر آتا۔ خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا؟ تھی وہ بھی صنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا، تھی وہ بھی صنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا۔ کبھی رادھا یشودھا اور کبھی درگا، کبھی میرا، کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سب کو للکارا، فرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا۔ اسے حالات نے گھیرا، اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے، گئی ہے چاند تاروں پر جہازوں کو اڑایا ہے۔ ہوئی مجبور حد سے جب، ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے۔ بہت شکریہ۔ میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو؟ تعصب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو؟ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا؟ سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا۔ نہ بڑھتی نسل پیغمبر، یہ جگ سونا نظر آتا۔ خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا؟ تھی وہ بھی صنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا۔ کبھی رادھا یشودھا اور کبھی درگا، کبھی میرا، کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سب کو للکارا، فرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا۔ اسے حالات نے گھیرا، اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے، گئی ہے چاند تاروں پر جہازوں کو اڑایا ہے۔ ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے۔ یہ طاقت، یہ طاقت، یہ طاقت حوصلہ بھی ہے، وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے۔ وہ دنیا سے بہت خوش ہے، وہ اپنے میں مگن بھی ہے، مگر ان ساری باتوں کے اسے دھتکارتے کیوں ہو؟ بنا دیکھے ہی دنیا کوکھ میں تم مارتے کیوں ہو؟ ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی۔ نظم صحیح لگ رہی، میں پوری کر دوں۔ ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ممانی، موسی، امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ممانی، موسی، امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ اگر بیوی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولو گے؟ وہ کروا چوتھ میں تم کو خدا سے کون مانگے گا؟ کلائی سونی رہ جائے کہ راکھی کون باندھے گا؟ اور آخری ٹکڑے میں جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ممانی، موسی، امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ اگر بیوی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولو گے؟ وہ کروا چوتھ میں تم کو خدا سے کون مانگے گا؟ کلائی سونی رہ جائے کہ راکھی کون باندھے گا؟ اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے، اخوت کے دیے کو، اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے۔ جو دشمن عورتوں کے ہیں انہیں پھانسی دلانا ہے۔ محبت، محبت، محبت بھائی چارے کا بلندی پر علم کر دو۔ ہوس کے جو پجاری ہیں اب ان کے سر قلم کر دو۔ بہت شکریہ۔